اگر اس ملک نے آگے جانا ہے تو سب کچھ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے گا. جتنے خسارے ہیں، جتنا یہ حکومت کا بوجھ ہے، ہمیں اس کو کم کرنا ہوگا. اور اب تک ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی 13% تک نہیں جائے گا تو وہ ایک پنجابی دی گل ہے میں لواں کتھوں تے میں دواں کتھوں. سب بیچ دو، ملک آگے جانا ہے تو سب پرائیویٹائز کرنا ہوگا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے صاف صاف بتا دیا. کہتے ہیں خسارے اور حکومتی بوجھ کم کرنا ہوں گے. پی آئی اے 10 سال پہلے پرائیویٹائز ہو جاتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا. 622 ملین خسارے کا ذمہ دار کون ہے؟ کراچی ایئرپورٹ آئندہ ماہ آؤٹ سورس ہو جائے گا. لاہور ایئرپورٹ کی بھی آؤٹ سورسنگ ہوگی. ریٹیلرز پر اگلے ماہ سے ٹیکس لگے گا. نان فائلر کی ملک میں جگہ نہیں ہونی چاہیے. تنخواہ دار طبقے کو ریلیف نہ دینے پر تنقید کی جا رہی ہے. ادارے نقصان میں ہیں تو کیسے ریلیف دیں؟ بجٹ منظور کرانے کا مشن. حکومت اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات میں تیزی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ بجٹ پر پیپلز پارٹی اور حکومت کے مذاکرات جاری ہیں. مذاکرات کامیاب ہوئے تو بجٹ کی منظوری میں ساتھ دیں گے. اپوزیشن باجے بجا کر واک آؤٹ کرے گی اور حکومت بجٹ منظور کرا لے گی. آئی ایم ایف سے بجٹ لیتے ہیں اس لیے باتیں ماننا پڑتی ہیں. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ہی رہے گی. پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کریں گے. آئی ایم ایف پروگرام کے لیے سخت فیصلے کر رہے ہیں. معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے. آخری پروگرام ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ قرضے کا، جس کے بعد نہیں ہوگا. یہ بھی قوم سے بات ہے، پہلے بھی بات کی ہوئی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تحفظات ان کے دور بھی ہوں گے اور ہمارے ساتھ بھی. آئندہ سال مہنگائی قابو میں ہوگی. ترقی کی شرح کا 3% ہدف چیلنج بن سکتا ہے. عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کے مطابق فروری میں انتخابات کے بعد سے بیرونی ادائیگیوں کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. پاکستان کو آئندہ مالی سال میں تقریباً $20 ارب کی ضرورت ہے. اگلے مالی سال مالیات اہداف حاصل ہونا واضح نہیں. حکومتی اقدامات سے بیرونی ادائیگیوں پر دباؤ کم ہوگا. وزیراعظم کے عید کے دوسرے روز بھی سیاسی رہنماؤں سے رابطے. گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کو فون پر عید کی مبارکباد. صوبے کی ترقی اولین ترجیحات میں سے ایک قرار دے دی. شہباز شریف کا حافظ نعیم الرحمان، عبد المالک بلوچ اور ایمل ولی کو بھی فون. نیک خواہشات کا اظہار. بڑی عید کے دوسرے روز بھی بڑی دعوتیں. مزیدار پکوانوں سے سجے دسترخوان. دن میں قورمہ، کڑھائی، کوفتے اور مٹن سبزی کی مہک سے منہ میں پانی بھر آیا. بڑوں کی فرمائش پر پلاؤ، کلیجی، کھیر سمیت دیگر پکوان بنائے گئے. رات میں تکہ بوٹی اور باربیکیو کا اہتمام. چٹپٹے کھانوں کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم نے مزہ دوبالا کر دیا. فیملیز کا عید ملن مشن. کل مہمان بننے والے آج بنے میزبان. مہمانوں کے آنے اور جانے کا سلسلہ بھی بدستور جاری. بچے بھی خوب انجوائے کرتے ہیں، عیدی وصول کرتے ہیں. فیملی کے ساتھ مل جل کر بیٹھنا عید کا تہوار مزید یادگار بن جاتا ہے. عید الاضحیٰ کے دوسرے روز گھومنا پھرنا، کھانا پینا، موج مستی. تفریح گاہوں اور سیاحتی مقامات پر لوگوں کا رش لگ گیا. لاہور کے سفاری زو میں شہریوں کا مٹر گشت. چڑیا گھر بھی جزوی طور پر کھولا گیا. نئے جانور اور پرندے دیکھ کر بچے خوش. سیاحت کے شوقین افراد نے مری، گلیات اور شمالی علاقہ جات کا رخ کر لیا. کسی کو کباب کھانے ہیں تو کسی کو قیمے والی روٹیاں. قیمہ بنانے والوں کی دکانداری بھی چمک اٹھی. دکانداروں نے گوشت قیمہ کرنے کے نرخ دگنے کر دیے. کہتے ہیں پچھلے سال 1 کلو 20 سے 30 روپے میں ہوتا تھا، اس سال 50، 60 اور 70 روپے میں کیا جا رہا ہے. علائشیں اٹھانے اور صفائی ستھرائی صرف ڈال کر جاری. پنجاب میں 48 گھنٹے میں علائشیں اور مسلسل صفائی ستھرائی. سڑکوں کی دھلائی کے علاوہ کے گلاب چھڑک کر بدبو اور تعفن کا بھی خاتمہ ہوا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وزیر بلدیات ذیشان رفیق اور ان کی ٹیم کو شاباش. ذیشان رفیق کا دورہ شیخوپورہ ضلع انتظامیہ کے اقدامات کو سراہا. عید کے تیسرے دن بھی صفائی کا یہی معیار برقرار رکھنے کی ہدایت.
عید کے دوسرے روز صاف اسلام آباد مشن مکمل، شہر اقتدار کو زیرو ویسٹ کر دیا گیا۔ سی ڈی اے، اسلام آباد پولیس اور سیف سٹی کا مشترکہ آپریشن، آج 45,688 آلائشیں اور 768 ٹن ویسٹ تلف کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہریوں کے لیے صاف ماحول یقینی بنانے پر اطمینان کا اظہار، چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا اور پوری ٹیم کی کارکردگی کی تعریف۔ شکارپور میں مضر صحت مٹھائی کھانے سے 100 افراد کی حالت غیر، بڑی تعداد میں بچے بھی شامل، متاثرہ افراد اسپتال منتقل، سول اسپتال شکارپور میں ایمرجنسی نافذ۔ پنجاب میں عید کے پہلے روز ٹریفک حادثات میں 18 افراد جاں بحق، 2089 افراد زخمی، سب سے زیادہ 382 حادثات ہوئے، ہلاکتیں اور زخمی بھی لاہور میں ہوئے۔ فیصل آباد میں 125، ملتان میں 120 اور گجرانوالہ میں 108 حادثات رپورٹ۔ پنجاب میں عید کے پہلے روز آگ لگنے کے 173 واقعات ہوئے۔ آلائشیں اٹھانے اور صفائی ستھرائی صرف ڈال کر جاری۔ پنجاب میں 48 گھنٹے میں آلائشیں اور مسلسل صفائی ستھرائی، سڑکوں کی دھلائی کے علاوہ ارکے گلاب چھڑک کر بدبو اور تعفن کا بھی خاتمہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وزیر بلدیات ذیشان رفیق اور ان کی ٹیم کو شاباش۔ ذیشان رفیق کا دورہ شیخوپورہ ضلع انتظامیہ کے اقدامات کو سراہا، عید کے تیسرے دن بھی صفائی کا یہی معیار برقرار رکھنے کی ہدایت۔ عید کے دوسرے روز صاف اسلام آباد مشن مکمل، شہر اقتدار کو زیرو ویسٹ کر دیا گیا۔ سی ڈی اے، اسلام آباد پولیس اور سیف سٹی کا مشترکہ آپریشن، آج 45,688 آلائشیں اور 768 ٹن ویسٹ تلف کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہریوں کے لیے صاف ماحول یقینی بنانے پر اطمینان کا اظہار، چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا اور پوری ٹیم کی کارکردگی کی تعریف۔ شکارپور میں مضر صحت مٹھائی کھانے سے 100 افراد کی حالت غیر، بڑی تعداد میں بچے بھی شامل، متاثرہ افراد اسپتال منتقل، سول اسپتال شکارپور میں ایمرجنسی نافذ۔ پنجاب میں عید کے پہلے روز ٹریفک حادثات میں 18 افراد جاں بحق، 2089 افراد زخمی، سب سے زیادہ 382 حادثات ہوئے، ہلاکتیں اور زخمی بھی لاہور میں ہوئے۔ فیصل آباد میں 125، ملتان میں 120 اور گجرانوالہ میں 108 حادثات رپورٹ۔ پنجاب میں عید کے پہلے روز آگ لگنے کے 173 واقعات ہوئے۔ ٹریفک چالان کی عجیب کہانی سامنے آ گئی، سب سے زیادہ آبادی والا سب سے بڑا شہر کراچی ٹریفک چالان میں لاہور سے پیچھے۔ رواں ماہ کے پہلے 10 روز کی سٹڈی 24 نیوز پر، لاہور میں 97,000 چالان ہوئے جبکہ کراچی میں صرف 24,000۔ تاہم دونوں شہروں میں دوسرے نمبر پر رکشہ لوڈر اور کمرشل گاڑیاں ہیں، بڑی کاروں اور لگژری گاڑیوں پر سوچ سمجھ کر ہی ہاتھ ڈالا گیا۔